تو انہوں نے کہا جب ہم اذان دینے جاتے تھے نا تو مقصد اذان تھوڑے تھا، مقصد کچھ اور تھا۔ اب میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، آپ ہمدا سے تو یہ اذان دیتے تھے کیسے پتہ ہے؟ یہ ہے گلدستہ اذان اور وہ سامنے انگنوا ہے، اشہد ان لا الہ، سمجھ میں آیا؟ ایک اپنی نگاہ کو نامحرم سے نہیں روک پائے، مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ میرے بچوں، قرآن کہتا ہے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھ کو نیچا رکھو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تو مسلمان ہے مرنا۔ ارے یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم مسلمان ہیں صاحب، ہم شیعہ ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم ذاکر اہل بیت ہیں، کہ تمہارے اوپر تو اور خطرہ ہے۔ صلوات ابھی سناتا ہوں میں۔ آج کا مسلمان ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت مسلمان رہے۔ آج کا شیعہ ہونا، بہت خطرناک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ابھی عرض کر رہا ہوں پورا۔ آج کا شیعہ ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت بھی ہم شیعہ ہی ہوں۔ ایک دن بھی، ایک سال نہیں چھوٹا ہے کہ جو بڑے گاؤں کی عماری میں نہ آئے ہوں اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو کھانا نہ کھلایا ہو۔ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان مرو گے۔ اور یہ کہ میں نے کہا یار حدیث ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے، روایت کہتی ہے شیطان اپنے چیلوں کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ یہ آدمی مر رہا ہے، اس کو کافر بناؤ، نہیں کر پاؤ تو کم از کم دین میں شک ڈال دو، البتہ گھبرائیے مت۔ یہ بھی روایت کہتی ہے کہ جو واقعاً مومن ہوں گے اس پر شیطان اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دو ایک چیزیں سناتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی پگڑی پہن کے گھومتے رہے اور آخر میں کافر مر گئے۔ صلوات بر محمد۔ اکثر ہم لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے حضور کہ بہت سے لوگ ہیں جمعے سے پہلے آ جاتے ہیں، 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، آپ بھی آ جاتے ہوں گے، تو بیٹھے ہیں، اچھا اب ٹائم ہونے والا ہے، جیسے ہی ٹائم ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام بیٹا تمہارا؟ بھول جاتے ہیں۔ ہاں سیف، چلو بسم اللہ اذان دو بیٹا۔ یہ وسیع حسن صاحب نے سیف سے کیوں کہا اذان دو بیٹا؟ اس لیے کہ وسیع حسن صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے، ورنہ روایت کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے تو یہ سب اذان دینے کے لیے مار کر لیں، اور ہم لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے بیٹا بسم اللہ، تو اذان دینے کا اتنا ثواب ہے۔ کبھی کسی مؤذن کی مجلس ہوگی تو یاد دلائیے گا، تو لے کے آئیں گے پوتھی، اذان پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد۔ آواز جو ہے کبھی کبھی خاندانی ہوتی ہے، ابا بھی بڑھیا نوحہ پڑھتے تھے اور پھر بیٹا بھی بڑھیا پڑھنے لگا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ویسے ہی ایک صاحب تھے مسجد میں اذان دیتے تھے، بڑی بڑھیا آواز، مر گئے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ ان کے دوسرے والے بھائی سے یار تم دیا کرو، وہ بھی دینے لگے، وہ مر گئے۔ تیسرکے بھائی کے پاس کمیٹی والے آئے کہ بھیا جو ہے 2 آدمی تو تمہارے ہی گھر کے تھے، تم بھی کر لگا، ہم نہ دے پائیں گے اذان۔ یہ نہیں کہ 2 بھائی مر گئے نا، وجہ اب سنیے، ارے یار تنخواہ بڑھا دیں گے، اب تو ماشاءاللہ مسجد کی آمدنی بڑھ گئی ہے، جس دکان کا کرایہ 400 تھا اب 1400 ہو گیا، اس کا ٹینشن نہیں ہے، ہم بڑھا دیں گے تمہارا۔ کہنے لگا چاہے جتنا پیسہ دے دو، ہم اذان اللہ۔ سہراب بھائی تنی انہوں کا بھگائے دے ہے یار، تورے ناؤ جانی تو لوگ جنتے نہ جانے تو گئے۔ صلوات بر محمد۔ خالی ڈانٹ دو، شور نہ کریں، بقیہ جتنا چاہے کودے، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو پیسہ بڑھا دیں گے، تنخواہ بڑھا دیں گے، اور ان کا چاہے جتنا پیسہ دو، اذان ہم کہنے آخر اذان سے اتنا کیوں بھاگ رہے ہو، بڑا ثواب ہے۔ تو کہنے 2 بھائی ہمارے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں،
یہ نہیں کہ مر گئے، مرنا تو برحق ہے، موت تو آئے گی. یہ سب دماغ سے نکالیے کہ فلاں دن چلے گا. موت اللہ کے یہاں طے ہے، سمجھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بہت کرنا ہے صدقہ نکالو یا علی مدد. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تھوڑا ہے کہ صاحب بدھ کے دن ہم ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلے گئے تو اب ملک الموت ناراض ہو جائیں گے. ملک الموت وہی کریں گے جتنا ان کو آرڈر ملا ہے. صلوات بر محمد. تو کہنے لگے، آخر کہنے لگے 2 بھائی ہمارے برباد ہو گئے اذان کے چکر میں. ہم اذان نہ سنیے اس کو، آپ کیسے برباد. کہنے وجہ یہ ہے کہ جب پہلے بڑے بھائی مرنے لگے تو میں سرہانے تھا. میں نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھیا نہیں پڑھا اور مر گئے. جب دوسرے بھائی مرنے لگے تب بھی میں تھا. میں نے کہا بھیا کلمہ پڑھو. اور مستحب بھی ہے کہ مرنے والے کے سرانے ہوں تو اس کو تلقین کیجیے، یہ سب پڑھائیے. تو وہ صاحب وہ بھی نہیں پڑھ پائے، مر گئے. منہ بند کر لیا، گھما لیا، نہیں پڑھ، مر گئے. مجھ کا بڑا تعجب، یار زندگی بھر ان لوگوں نے اذان دیا اور مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے، یہ کیا ہوا. تو ایک دن اسی میں سے ایک کو خواب میں دیکھا. ہم نے کہا بھائی جان، جو دن بھر میں 6 مرتبہ کم از کم کہتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کے بہانے، وہ آدمی مرتے وقت بغیر کلمہ پڑھے کیوں چلا گیا. تب بھائی جان نے راز کھولا. کرنے لگے بات، کاش اذان نہ دی ہوتی. یہ سب جو ہے میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ اذان کی وجہ سے ہوا ہے. کہا اذان کی وجہ سے، یہ کیسے؟ تو اب قدیم زمانوں میں آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، اب تو خیر مسجد کے اندر سے اذان ہو جاتی ہے. پہلے اوپر بنتا تھا گلدستہ، آدمی چڑھ کے اذان دیتا تھا چلا کے. اور گھر اس طرح کے جو ہے وہ 3 منزلہ 2 منزلہ ہوتے نہیں تھے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ گلدستہ اذان اوپر ہوتا تھا اور بغل والے کا گھر نیچا، اور تب جگہ کی دقت نہیں تو آنگن واگن بھی ہوتا تھا. تو اب ممبر کا ادب مانے ہیں، میں بہت زیادہ وضاحت نہیں، سب سمجھدار لوگ ہیں. کچھ سمجھدار ایسے کہ ابے سے مسکرانے لگے یہ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب ہم اذان دینے جاتے تھے نا تو مقصد اذان تھوڑے تھا، مقصد کچھ اور تھا. اب میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، آپ ہمدہ سے. تو یہ اذان دیتے تھے کیسے پتہ ہے؟ یہ ہے گلدستہ اذان اور وہ سامنے آنگنوا ہے. اشہد ان لا الہ، سمجھ میں آیا؟ ایک اپنی نگاہ کو نامحرم سے نہیں روک پائے، مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پائے. میرے بچوں، قرآن کہتا ہے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. صلوات بر محمد. ایک یہ ہے. آج تو بیٹھ کے بہت تگڑی مجلس پڑھتے ہیں وسیع حسن صاحب ممبر سے، مگر نامحرم سے آنکھ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں.